أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء اگر چاہتا اللہ تعالی تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے نحن ولا آباؤنا نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد ولا حرمنا من دونه من شيء اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے كذلك فعل الذين من قبلهم اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پس کیا ہے رسولوں کے ذمے سوائے صاف پیغام پہنچا دینے کے مشرکین یہ کہنے لگے کہ ہم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور جو بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کر ان کا کھانا حرام کر دیتے ہیں تو یہ سب اللہ کی مشیت سے اور اس کے چاہنے سے ہی تو ہو رہا ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ ہم یہ کام نہ کریں تو وہ ہمیں روک دیتا۔ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو ہر دور کے انسانوں کو لگی کہ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کے لیے اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر کا سہارا لیا، یعنی قصور اپنا تھا اور ذمے اللہ کے لگا دیا اور کہا کہ اللہ ہی تو سب کچھ کروا رہا ہے اس کائنات میں، وہ نہ چاہتا تو ہم بھی یہ برے کام نہ کرتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن کفار کو غلطی یہ لگی کہ انہوں نے اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں فرق نہیں کیا۔ ایک ہے اللہ کا چاہنا اور ایک ہے کسی کام پر اللہ کا راضی ہونا۔ اللہ کے چاہنے سے ہی اچھے برے سب کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ برے کاموں پر راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی ایمانداری اور ان کی اطاعت اور پیغمبروں کی تابعداری سے خوش ہوتا ہے۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام جن جانوروں کو ہم بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آج کل کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں پیر کی گائے ہے، اس کو کوئی کھانے پینے سے نہ روکے اور نہ ہی اس کو کوئی برے ارادے سے ہاتھ لگائیں، تو اسی طرح انہوں نے بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑے ہوئے تھے، ان پر سواری کرنا، ان کا گوشت کھانا انہوں نے کہا تھا کہ حرام ہے نا۔ تو فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم پہلے لوگوں نے بھی
اپنی بدعمالیوں اور اپنے شرک اور کفر کے لیے یہی دلیل پیش کی اور کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو روک دیتا. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرمایا میرے رسولوں کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، اور اللہ پاک رسولوں سے پھر باز پرس نہیں کرے گا کہ آپ کی دعوت دینے کے بعد یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. فرمایا رسول کا کام واضح اور صاف طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے. اگر اختیار نہ ہو تو پھر سزا کس بات کی؟ اسی اختیار کی تو ہی باز پرس ہوگی کہ بھائی تم یہ کام اچھا کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا، اور تم اس برے کام سے رک سکتے تھے، تم کیوں نہیں رکے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بلا شبہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول. ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ کر رہو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو تم زمین میں چلو پھرو. فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ہر امت میں ایک رسول آیا ہے. کیا ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی کوئی رسول آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر بستی میں اور ہر ملک میں اور ہر علاقے میں یا تو ایک رسول کو بھیجا، یا اس رسول نے اپنا نمائندہ ان لوگوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے ہادی اور نذیر بن کر جاؤ اور ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دو. تو یقیناً یہاں بھی کوئی نہ کوئی نبی اور رسول آیا ہوگا، اگرچہ ہمیں اس کا نام معلوم نہیں، تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ یا تو خود رسول آئے ہوں گے یا ان کے نمائندے یہاں آئے ہوں گے، اور کوئی بھی بستی اللہ کے انبیاء کی دعوت سے خالی نہیں رہی. ہر رسول یہی دعوت دیتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کر رہو. طاغوت طغیان سے مشتق ہے، اور اس میں آخر میں جو واو اور تا ہے یہ مبالغے کے لیے ہے. جیسے ملکوت کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی بادشاہی، تو طاغوت کا معنی ہوتا ہے وہ طاقت جو اپنی حد سے نکل کر سرکش ہو جائے. اس میں شیطان بھی شامل ہے، انسان کا سرکش نفس بھی شامل ہے، اور ظالم اور جابر بادشاہ بھی شامل ہیں، اور ہر وہ شخص جو حق سے روکے اور باطل کی طرف دعوت دے وہ طاغوت میں شامل ہے. تو فرمایا کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے ہدایت کی خواہش کی تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جو اس پیغام سے دور بھاگ گئے تو اللہ نے پھر ان پر گمراہی ثبت کر دی، اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ گمراہی پر ہی مریں گے. ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت کی حرص کریں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو
یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا اس شخص کو جسے وہ گمراہ کر دے. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. پیغمبر اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ ساری انسانیت راہ ہدایت پر آ جائے، اور چونکہ اللہ کا نبی مخلوق پر شفیق اور رحیم ہوتا ہے، اور اس سے بڑی بھلائی اور اس سے بڑی شفقت اور اس سے بڑی خیر خواہی اور کوئی نہیں کہ کوئی انسان راہ ہدایت پر آ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے. تو پیغمبر اس بات کے شدید حریص ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ گمراہی رہے گا، آپ کی دعوت سے، آپ کی کوشش سے اور آپ کی محنت سے وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں اپنی پکی قسموں کے ساتھ. لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ اس کو ہرگز نہیں اٹھائے گا جو مر جائے. بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں اس کے ذمے یہ سچا وعدہ ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی. قسم کو قسم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری بات صحیح ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں ہماری بات صحیح ہے. تو پھر اللہ کی قسم کے ذریعے ان میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے قسم کھانا چاہے تو اللہ کے نام کی قسم کھائے یا اللہ کی صفات کی قسم کھائے. اپنے ماں باپ کی قسم کھانا یا بیت اللہ کی قسم کھانا یا مسجد کی قسم کھانا یا کہنا کہ مجھے تیری جان کی قسم، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. تو فرمایا یہ کافر اور مشرک پکی قسمیں کھا کر بڑے یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں. کوئی حشر نشر نہیں ہوگا، کوئی جنت دوزخ نہیں ہوگی، کوئی جزا سزا نہیں ہوگی، کوئی اعمال کا حساب نہیں ہوگا. آج بھی کچھ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے. وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، جب انسان مر گیا تو مر گیا خلاص، اس کے بعد دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوگا. لیکن فرمایا کہ بلا نفی کے لیے ہوتا ہے. یعنی جب ایک آدمی کہے کہ یہ کام نہیں ہوگا تو اس کی بات کے انکار کے لیے کہا جاتا ہے بلا، کہ یہ کام ضرور ہوگا. کیوں نہیں، یہ کام ضرور ہوگا. وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے. اللہ نے یہ وعدہ خود اپنے ذمے لے لیا ہے، ورنہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں لگا سکتا. اللہ کی شان اس سے بلند ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہاں اکثریت کی مذمت ہے اور اقلیت کی تعریف ہے. وہ اقلیت جو حق کو جانتی اور پہچانتی ہے، اور وہ اکثریت جو حق سے اندھی ہے اور بے علم اور جاہل ہے، اس کی اللہ پاک مذمت فرما رہے ہیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے.
فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچا کر دے گا، اور قیامت اور حشر نشر اور جنت اور دوزخ اور دوبارہ زندگی کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ جھوٹا ثابت کر دے گا اور پوری مخلوق کے سامنے ان کو رسوا کرے گا۔ انما قولنا لشیء، ہمارا قول اس کے سوا کسی چیز کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیں، ان نقول لہ کن فیکون، یہ کہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کے ارادہ کرنے سے اور کن کہنے سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کے کلام کا بھی اس بات ہے، یعنی اللہ پاک کلام فرماتے ہیں۔ بعض گمراہ فرقوں نے کہا کہ اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ سنتا نہیں، کیونکہ اگر ہم اس کا بات کرنا اور دیکھنا اور سننا مان لیں تو پھر تو اللہ ہمارے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن اہل سنت نے ایک درمیان کا صحیح راستہ اختیار کیا، اعتدال کا راستہ۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی صفات ثابت ہیں، بات کرنا، سننا، دیکھنا، ہنسنا، اور جو اللہ کی دیگر صفات قرآن مجید اور حدیث رسول سے ثابت ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفات اس کی شان کے مطابق ہیں اور کوئی بھی مخلوق اس جیسی نہیں ہے، نہ ہی اللہ کسی مخلوق جیسا ہے۔ ترجمہ ایک بار، وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے۔ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کو حرام کرتے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، تو رسولوں کے ذمے کیا ہے سوائے صاف پیغام پہنچا دینے کے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجا۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ کر رہو۔ فمنہم من ھدی اللہ، تو ان میں سے بعض وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت کر دی۔ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں چلو پھرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ھداھم،
اگر آپ ان کی ہدایت کی حرص رکھیں فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں کرتا جسے وہ گمراہ کر دے۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسموں کے ساتھ، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے۔ بلا وعدنا علیہ حقا، کیوں نہیں یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہمارا کہنا کسی بھی چیز کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا جب ہم اس کا ارادہ کر لیں۔ ان نقول له کن فیکون، یہ کہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔